بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین کے انجام کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جو منکرین ہیں وہ کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں سرنگوں ہوں گے، ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے اللہ اب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، ہمیں ایک موقع اور عطا فرما، ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ اب ہمیں پکا یقین ہو گیا ہے کہ قیامت ہے اور اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ساری کے سارے لوگوں کو ایک ہدایت پر ان کی پیدا فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری طرف سے یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ ہم نے جو ہے جہنم کو بھرنا ہے جنات اور انسانوں سے، سب کے سے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا نہیں فرمایا، لیکن یہ انسان اور جنات خود نافرمانی کر کے جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کا انجام یہ ہے کہ اب یہ عذاب چکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اس ملاقات والے دن کو نظر انداز کر دیا تھا، اور اللہ فرماتے کہ آج ہم نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا، اب یہ عذاب چکھو، ہمیشگی کا عذاب ہے، یہ تمہارے ان کرتوتوں کا بدلہ جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا کہ جب ایمان والوں کو ہماری آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، جب وہ ہماری آیتوں پر ایمان وہی لاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ان کے سامنے جب آیتیں آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کے بارے میں کل میں نے تفصیل سے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ تکبر بہت بری خصلت ہے، اور یہ انسان کو جو برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہیں کہ ان کے پہلو ان کے آرام گاہوں سے، خوابگاہوں سے، بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اس لیے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو بطور روزی عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی تھی خصوصیات۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دینا چاہتے ہیں، ان کے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ فلا تعلم، نہیں جانتا کوئی نفس ما اخفی لہم، کوئی نفس نہیں جانتا اس چیز کو جو ہم نے ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا یعملون، ان کاموں کا جو دنیا میں یہ کرتے تھے، ان اعمال کا جو دنیا میں انہوں نے کیے۔ اب ظاہر بات ہے جو تتجافی جنوبہم عن المضاجع والے جو لوگ ہیں، وہ خفیہ طور پر رات کو اٹھ کر تنہائی میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خفیہ عبادت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے بارے میں بتایا اور ان کے محلات کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ محلات یہ کن لوگوں کو ملیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 اوصاف ہوں گے اللہ پاک ان کو اس جنت کے محلات عطا فرمائیں گے۔ پہلی خصوصیت افش السلام، سلام کو عام کرے۔ دوسری خصوصیت واطعم الطعام، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلائے۔ اور تیسری خصوصیت والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں روزے کا ذکر بھی ہے بعض روایتوں میں کہ روزہ رکھنے والا ہو۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت کے اندر اس کو جو ہے نا عظیم الشان انعامات سے نوازتا ہے۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ خفیہ عبادت کرنے والے تھے تو ان کا بدلہ بھی اللہ نے خفیہ رکھا، چھپا کر رکھا، کسی کے سامنے نہیں۔ خود جو انعام دینے والا اللہ ہے وہ فرما رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے کیا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے جو ہے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، پوشیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ حضور نے پھر یہ آیت تلاوت بھی کی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو عباد اللہ ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، ان کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل پر کبھی اس کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا۔ یعنی میں اور آپ دنیا کے اندر تصور ہی نہیں کر سکتے ان انعامات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جنت میں تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو شخص ایمان لایا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کمن کان فاسقا جو نافرمان ہے؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر بات ہے جہنم والے جو ہیں نافرمان کافر اور اللہ کے باغی اور اللہ کے جو ہے احکامات کو ٹھکرانے والے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے منکر، اللہ کی کتابوں کے منکر، آخرت کے دن کے منکر، ان کو جو ہے جہنم ملے گی۔ اب وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے، وہاں ان کے لیے جو پیپ، ٹھیک ہے نا جی، خون، بچھو، سانپ، آگ، یہ مختلف قسم کے عذاب ان کو وہاں دیے جائیں گے۔ اور ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، دنیا کے اندر تم پابندی کر لو اللہ کے احکامات کی، اپنی منشائی زندگی نہ گزارو، اپنے نفس کے اوپر کا جو ہے پاؤں رکھو، نفس کو دبا دو۔ جب دنیا کے اندر آپ نے جو ہے منشائی زندگی کو چھوڑا، رب چاہی زندگی گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کے اندر کر کے نا اللہ فرماتے کہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اب یہاں تمہاری چلے گی، جو تم کہو گے میں پورا کروں گا۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، تمہاری ہر بات کا احترام کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ کیا خواہش کر سکتے ہیں؟ ہماری خواہشات بھی کتنی محدود ہوتی ہے نا۔ تو وہاں جنت کے اندر جیسے اللہ داخل کریں گے تو وہاں ہماری خواہشات بھی تقریباً 100% کام کر رہی ہوگی، ہماری عقل 100% کام کرے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ 100% سے کام کر رہی ہوگی۔ انسان کی جوانی وہ پورا یعنی بھرپور 100% کام کر رہی ہوگی، اور انسان کی صحت ہر چیز 100% پہ ہوگی۔ تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں خواہشات، ٹھیک ہے نا جی، اپنے خواہشات کی تکمیل آپ نے وہاں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات رکھے ہوئے ہیں کہ جس کا میں اور آپ دنیا میں تذکرہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اکرام فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، مچھلی کا جگر، ٹھیک ہے نا جی، اور غالباً گائے کا جگر یا مچھلی کا جگر، اس طرح روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کا اکرام کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک فرشتے کو بھیجیں گے، وہ فرشتہ بہت بڑا تشت ہوگا، وہ لے کر حاضر ہوگا، اور اس تشت کے اندر وہی فروٹ جو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کھائے تھے وہی ہوں گے، اسی طرح شکل و صورت ایک ہی طرح ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ شکل کے ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقے الگ ہوں گے، یعنی سیب نما، جیسے سیب ہوتا ہے نا، ابھی کہیں گے یار پہلے سیب تو ہم تھوڑی دیر پہلے تو کھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، امرود تھا تھوڑی دیر پہلے تو کھایا ہم نے، ٹھیک ہے نا جی، کیلا تھوڑی دیر پہلے تو کھایا۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس کو آپ ٹرائی کر کے تو دیکھو، ٹیسٹ کر کے تو دیکھو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا نا، ایک لقمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ذائقے ایک لقمے سے محسوس کروائیں گے۔ اب دیکھیں نا جی، دنیا کے اندر ہم لقمہ کھاتے ہیں نا، مثال کے طور پر ہم نے کسٹرڈ کھایا تو کسٹرڈ کے اندر بیک وقت ہم 2-3 ذائقے محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ ڈالا، دودھ کا ذائقہ بھی محسوس ہوگا، دوسرے پھل فروٹ ڈالے ان کا ذائقہ بھی محسوس ہوگا، اور چینی کا ذائقہ بھی محسوس ہوگا، یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور بعض سالن وغیرہ ہم کھاتے تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، نمک کا ذائقہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں، مرچی کا ذائقہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا یعنی کہ ذائقہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ 70 ذائقے آپ محسوس کرو گے ایک لقمے میں، ٹھیک ہے نا جی، مزے ہی مزے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں پہ جو اللہ تبارک ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی جو جنت کی نعمت ہوگی نا وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیں گے کہ میرے بندو آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دنیا میں انسان جو ہے قدم اٹھا کر رکھے، سوچ سمجھ کر قدم رکھے، ٹھیک ہے، زبان سے یعنی کہ بول سوچ سمجھ کر نکالے، کانوں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرے، آنکھوں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھتا، ہم نے دیکھا کیا کیا یعنی کہ تزکیے کیے جاتے ہیں۔ مجاہدین جو ہے میدان جنگ میں اپنی گردنیں کٹواتے ہیں، مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مبلغین حضرات اتنا تکلیف دہ سفر کرتے ہیں، ابھی برف باری ہوئی نا ہمارے علاقوں میں، تو وہاں بعض کلپ بھیجے ہیں، ان میں یہ جماعت والے بیچارے پورے ضعیف نانا کی طرح، ٹھیک ہے نا جی، ڈنڈے لیے ہوئے شدید برف کے اندر وہ جو ہے سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بعض ساری رات کو کھڑے ہوئے جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے، لیکن دنیا کے اندر یہ کام اگر ہم نے کر لیا حسب توفیق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر جو ہے تمہارے جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، جتنا تم سے ہو سکتا ہے،
فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق تم اپنے اندر جو ہے نا تقوی اختیار کرو، باقی جو ہے اللہ کی ذات بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ غفور و رحیم ذات ہے۔ ہم دو رحیموں کے درمیان میں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں الحمدللہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالکل جو ہے نڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے بدعمالیوں میں لگا رہے، گناہ میں لگا رہے، نافرمانی میں لگا رہے، بغاوت میں لگا رہے، بلکہ اعمال کرتے رہے خوفا و طمعا، خوف اور امید کے ساتھ لگا رہے جتنا اس سے ہو سکتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے نا، تو ہم جیسے لوگ، گناہگار لوگ، دیوانے لوگ، اگر ہم نے حضور کا دامن پکڑا ہوا نا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں جنت ضرور عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی بھی رحیم ہیں اور ہمارے رب بھی رحیم ہیں، ان دو رحیموں کے درمیان ہم ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مضبوط امید بھی بندہ رکھے، اور اللہ کی ذات سے خوف بھی کھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی اختیار ہے کہ میری تمام تر عبادات کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑنا چاہے، کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، اللہ پکڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور امید یہ ہو کہ میرے تمام تر گناہوں کے باوجود میں نے اگر شرک نہیں کیا نا، میرا رب مجھے معاف کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان والے اور کافر جو یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اب ان کا حال تو یہ ہے کہ فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے وہاں پہ رہائشی باغات ہوں گے۔ کون سے باغات؟ رہائشی باغات۔ اکثر و بیشتر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ باغات کے اندر رہائش نہیں ہوتی۔ جہاں باغات ہوں نا، درخت ہوں، پھلدار درخت ہوں، مثال کے طور پہ کھیت میں ہیں یا کوئی باغ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے نا رہائشی مکانات نہیں ہوتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جنت کے باغات کے اندر ہم ان کو رہائش دیں گے، وہاں خوبصورت ان کے محل بنے ہوں گے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ نزلا بما كانوا يعملون، ان کے دنیا کے اندر کردہ اعمالوں کی مہمان نوازی ہوگی، جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے نا، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو جو ہے عزت سے نوازیں گے۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو لوگ نافرمان کافر ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی بھی وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ دھکیل کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو یہ جہنم کا عذاب، الَّذِي، یہ وہی عذاب ہے، كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم ٹھکراتے تھے، جھٹلاتے تھے، کہتے یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، آگ ہوگی، جہنم میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، جنت ہوگی اور حشر ہوگی، قبر ہوگی، اٹھیں گے دوبارہ، یہ ساری من گھڑت قصے کہانیاں ہیں اور افسانے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس افسانوی باتیں ہیں، تم ان کو تو مانتے ہی نہیں تھے، آج تم نے جہنم کو دیکھ لیا، اب اس کا مزہ چکھو۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور بے ضرور ہم ان کو عذاب چکھائیں گے دنیا کے اندر بھی، قریبی عذاب دنیا کا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ میری طرف لوٹ کر آ جائے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات ہلکے پھلکے عذاب دیتا رہتا ہے انسانوں کو، کبھی زلزلہ بھیج دیا، کبھی آندھی آ گئی، کبھی بارش کا عذاب، کبھی اولوں کا عذاب، کبھی جو آپس میں لڑائی جھگڑے، کبھی جو ہے کسی کو اوپر مسلط کر دیا، کبھی جو ہے کیا، اس قسم کے حالات دنیا کے اندر بنتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو متنبع کرتا ہے، اگر تمہارے کرتوت صحیح نہیں تو اپنے کرتوت ٹھیک کر لو، اپنے راستے کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ اگر انسان بالکل وہ اب اس کی طرف توجہ نہیں دے اور کہے کہ بھائی یہ تو روزانہ کا معمول ہے، اس کو معمول ہی سمجھے، تو پھر اللہ فرماتے کہ آخرت کا عذاب، بڑا عذاب جو ان کے لیے تیار ہے، پھر اس میں تو ضرور بے ضرور جائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی جائے، جس کو یاد دلائی جائے ربہ، اس کے رب کی آیتیں، ثم اعرض عنہا، اور پھر وہ ان آیاتوں سے اعراض کرے، منہ پھیر لے، آیات کی طرف توجہ نہیں دے۔ اس سے آیات سے مراد بھی جو ہے معجزات ہیں، دلائل ہیں، ٹھیک ہے، وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ انا من المجرمین منتقمون، بے شک مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں، ان کو ہم جو اس کا بدلہ دیں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے انتقام لے گا نا تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ سخت معاملہ ہوگا۔ ان ربک لشدید العقاب، ان ربک لصوت عذاب،
ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گھات میں رہ کر ان پہ حملہ کروں گا. ایسا حملہ ہوگا نا کہ ہماری نسلیں یاد رکھیں گی. تو اس لیے اس انسان کو جو سنبھل جانا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں ہیں, ان کو پڑھ کر, ان کو سن کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف آنا چاہیے. اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے تو ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں. اللہ کے فرامین کو ہم جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں, ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اللہ کی اطاعت کریں اور روزانہ استغفار کریں, کثرت سے استغفار, توبہ کریں, اور اپنے کیے ہوئے اعمال کے اوپر بالکل مطمئن نہ رہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی بہت بڑا تیر مار دیا, میں نے فلاں کام کر لیا تیر مار دیا. نہیں, اس کو قبول کروائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ توفیق بھی تو نے عطا فرمائی تھی, اس کو قبول بھی تو کر لے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی, قبول نہیں کیا تو پھر معاملہ خراب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ نے توفیق عطا کر دی ہے. علماء فرماتے نا, یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی مسرت کی بات ہے. ٹھیک ہے, اللہ والوں کا تجربہ اس بات پہ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھلائی کا معاملہ فرمائے نا امت محمدیہ کے فرد کے ساتھ, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا انعام یہ دے دے کہ اس کو نماز کا پابند بنا دیتے. سب سے پہلا انعام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کا نمازی بنایا نا, وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے. اب نماز میں نے پیچھے بھی عرض کی تھی, نماز جو ہے دوسرے اعمال کو کھینچتی ہے اپنی طرف. اب آپ نماز کی پابندی کریں گے, دوسرے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ سارے اعمال آپ کی زندگی کے اندر آ جائیں گے. آپ کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے, آپ کا کھانا پینا بھی صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات کال مکال سارے صحیح ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں. اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا پابند بنا دے, سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ساری بھلائیاں اس کو عطا فرما دی. قیامت کے دن سب سے پہلے حدیث میں فضائل اعمال میں بھی حدیث موجود ہے, نماز ہی کے متعلق سوال ہوگا. باقی اعمال بعد میں, آپ کے اخلاق کیسے تھے, آپ کا کردار کیسا تھا, حلال کھایا نہیں کھایا, حرام سے بچے نہیں بچے, یہ چیزیں بعد میں پوچھیے. پہلے نماز, کہ نماز کے بارے میں بتاؤ, نماز کے معاملے میں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نماز کے لیے میرے عزیز دوستو, نماز اپنی آپ کو نا نماز کو ہم مضبوط کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں جو اللہ کی مشیت کے مطابق ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے انعامات ہمیں نوازیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تنبیہ کی ہے, جو وعیدیں اللہ نے سنائی ہیں, اس وعید کے بھی ہم مستحق ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور اللہ کریم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.